اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ جوڑوں کی پرانی سے پرانی لاعلاج تکلیف جیسے گھٹنوں کا درد، پیٹھ اور کمر کا درد، کندھے، گردن اور پیروں میں درد کے لیے سنٹی پلس۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں، مہاراشٹر، انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے انٹرنیشنل ٹاپ 5 نیوز، دنیا کی 5 بڑی خاص اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں۔ لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا، جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملیں تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے۔ سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو، ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز، ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کر رہی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بول رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہو، آگے بڑھیں، باقی رہیں، ترقی کریں، تو پلیز آپ چینل کی مدد کیجیے، فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون کیجیے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر دیا جاتا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا نمبر ایک ہی ہے، 9923223361۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے اس اعتبار سے ہر دن یا ہفتے یا مہینے میں ایک بار ہی صحیح 200، 500، 1000 جو بھی آپ مدد کر سکتے ہیں کیجیے اور چینل کو مضبوط کیجیے۔ ناظرین، پہلی بڑی افسوسناک خبر اس وقت میرے نگاہوں کے سامنے افغانستان کے شہر مزار شریف سے آ رہی ہے۔ جی ہاں، مزار شریف میں ایک مسجد میں، شیعہ مسجد میں دھماکہ ہوا جس میں 25 لوگوں کے ہلاک ہونے اور بعض خبروں میں 40 لوگوں کے ہلاک ہونے کی خبریں آ رہی ہے۔ افغانستان کے شہر مزار شریف کی ایک شیعہ مسجد میں یہ دھماکہ ہوا ہے۔ مقامی نیوز ایجنسی کے مطابق سب سے بڑی شیعہ مسجد میں یہ دھماکہ اس وقت ہوا جب روزے داروں کی بڑی تعداد نماز ظہر کی ادائیگی میں مصروف تھی۔ عینی شاہدین اور اسپتال کے ذرائع نے بتایا ہے کہ دھماکے میں 22 نمازی شہید ہوئے ہیں اور 30 سے زائد زخمی ہوئے ہیں۔ اسپتال کے ذرائع نے شہیدوں کی تعداد میں اضافے کا خدشہ ظاہر کیا ہے۔ بعض خبروں میں مزار شریف کی مسجد میں شہید ہونے والے نمازیوں کی تعداد 40 کے قریب، 40 سے زائد بتائی جا رہی ہے۔ 2 روز قبل افغانستان کے راجدھانی کابل کے شیعہ آبادی والے علاقے کے 2 اسکولوں میں ہونے والے آتنکی حملوں اور دھماکوں میں درجنوں بے گناہ طلباء شہید اور زخمی ہوئے تھے۔ تاحال کسی گروہ نے ان حملے کی ذمہ داری قبول نہیں کی۔ تاہم اس سے پہلے ہونے والے ایسے حملوں کے ذمہ داری دہشت گرد گروہ داعش قبول کر چکا ہے۔ خیر، یہ خبر تو بڑی رونگٹے کھڑے کرنے والی ہے کہ مسجد میں دھماکہ ہوا ہے۔ اب مسجد شیعہ کی ہے یا سنی کی ہے یا وہابی کی ہے، کس کی ہے، اس سے کوئی لینا دینا نہیں، لیکن اتنا تو طے ہے کہ نمازیوں کو مارنے والے کبھی بھی مسلمان نہیں ہو سکتے۔ آئیے پڑوسی ملک پاکستان کے حالات تو آپ کے سامنے ساری چیزیں ہیں۔ پاکستان کے عمران خان جو ایک نیک صفت، انصاف پسند قائد کے طور پر جانے جاتے تھے، اب وہ ہٹ چکے ہیں اور وہاں پر نئے وزیر اعظم بنے ہیں شہباز شریف۔ اب شہباز شریف نے یہ آدیش، یہ حکم جاری کیا کہ عمران خان کو، یعنی ایکس پی ایم سابق وزیر اعظم عمران خان کو فول پروف سیکورٹی فراہم کی جائے۔ وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ ذاتی طور پر تمام معاملات کی نگرانی کریں گے۔ اور یہی نہیں، ایک دوسری خبر بھی یہ آ رہی ہے کہ بلاول بھٹو نے حلف برداری کے لیے شرط رکھی ہے۔ بلاول زرداری بھٹو نے وزیر اعظم شہباز شریف کے نو تشکیل کابینہ میں شامل ہونے کے لیے محسن داوڑ اور دیگر اتحادی پارٹیوں، بلوچستان نیشنل پارٹی، BNPM اور عوامی نیشنل پارٹی کے اراکین کو بھی کابینہ میں شامل کرنے کی شرط رکھی ہے۔ وہیں پر یہ بھی خبر آ رہی ہے کہ نئے وزیر اعظم شہباز شریف نے سابقہ حکومت پاکستان تحریک انصاف PTI کی کابینہ کے
کئی ممبران اور ارکان کو نو فلائی لسٹ میں ڈالنے کا فیصلہ کیا ہے، اور انہوں نے یہ فیصلہ اس لیے لیا ہے ان کچھ ارکان کو نو فلائی لسٹ میں ڈالنے کا کہ یہ لوگ کرپشن اور بدعنوانی میں ملوث ہے اور بیرون ملک فرار ہونے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ ناظرین، تیسری بڑی خبر آ رہی ہے بیت المقدس اور غزہ پٹی فلسطین سے۔ جی ہاں، ابھی خبر وہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسرائیلی آتنکی وہاں پر آتنکواد کا ننگا ناچ کھیل رہے ہیں، لیکن انٹرنیشنل میڈیا بھی ہمارے یہاں کی گودی میڈیا کا رول ادا کر رہی ہے، اور انٹرنیشنل میڈیا اسرائیلیوں کی دہشت اور آتنک کو بیان نہیں کرتی۔ ابھی خبریں آ رہی ہے کہ غزہ کی پٹی میں حماس کے ٹھکانوں پر اسرائیلی بمباری ہوئی ہے۔ العربیہ چینل کے نامہ نگار نے اطلاع دی ہے کہ اسرائیلی جنگی طیاروں نے بدھ اور جمعرات کی درمیان شب فلسطین کے علاقے غزہ کی پٹی پر کئی فضائی حملے کیے ہیں۔ ان حملوں میں فلسطینی تنظیم حماس کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ ناظرین، رشیا اور یوکرین کے حالات، جنگ بمباری تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہی ہے۔ ابھی ایک بڑی عجیب خبر وہاں سے آ رہی ہے کہ یوکرین کے ایک بڑے کروڑ پتی نے اپنے ملک کی فوج کو یہ حکم دیا کہ میری حویلی کو، میرے محل کو بم سے اڑا دو۔ جنگ زدہ ملک یوکرین کے ایک کروڑ پتی نے حال ہی میں اپنے ملک کی فوج سے یہ کہا کہ جو میں نے ابھی نئی حویلی تعمیر کی ہے اس پر وہ بمباری کریں۔ بین الاقوامی میڈیا رپورٹ کے مطابق یوکرین کے کروڑ پتی شخص نے دیکھا کہ قابض روسی فوجیں اس کی حویلی کو کیف میں راکٹ فائر کرنے کے لیے اڈے کے طور پر استعمال کر رہی ہے، تو یہ دیکھ کر اس امیر ترین شخص نے اپنی حویلی کے کوآرڈینیٹ یوکرین کی مسلح افواج کو دیے اور ان سے کہا کہ میری حویلی پر آپ بمباری کرو۔ ایک شو میں گفتگو کرتے ہوئے یوکرین کے کروڑ پتی شخص نے کہا کہ روسی فوجیوں کو اپنے گھر میں گھومتے اور اسے آپریشن کے اڈے کے طور پر استعمال کرتے دیکھ کر وہ ناگوار محسوس کر رہے ہیں، اس لیے انہوں نے اپنی مرضی سے اپنی فوج کو حکم دیا کہ میرے محل کو بھی آپ بمباری کر کے اڑا دیں۔ آئیے ناظرین، آخری بڑی خبر آ رہی ہے۔ جی ہاں، خبر کچھ اس طریقے سے ہے کہ جنگ زدہ ملک یمن میں امن کی جانب ایک اہم قدم اٹھ رہا ہے۔ صنعاء کے ہوائی اڈے سے پہلی پرواز اتوار کو روانہ ہوگی۔ یمنی فضائی کمپنی کی جانب سے آنے والے اتوار کے دن صنعاء کے بین الاقوامی ہوائی اڈے سے پہلی تجارتی پرواز چلائے جانے کا اعلان پر یمنی حلقوں نے خوشی کا اظہار کیا ہے۔ لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ امن کی جانب ایک اہم قدم ہے جس سے یمن کے لیے خیر کا دروازہ کھلے گا۔ یمنی عوام نے العربیہ.net کے مطابق کے ذریعے مطالبہ کیا کہ بند راستوں کو کھولا جائے تاکہ صوبوں اور شہروں کے بیچ زمینی طور سے آمد و رفت کو بنا خطرے کے آسان بنایا جا سکے۔ اور خبر یہ بھی ہے کہ اب یہ جو پہلی پرواز جو اتوار کو جائے گی، اڑے گی فلائٹ، اس میں مسافروں کی زیادہ تر تعداد مریضوں اور جنگ میں زخمی ہونے والوں کی ہے۔ ان افراد کو ہنگامی طور پر آپریشن کی ضرورت ہے، لہٰذا ان میں سے زیادہ تر لوگ اردن اور قاہرہ جائیں گے جہاں وہ علاج کے بھاری اخراجات برداشت کریں گے۔ عوام نے 5 برس کی بندش کے بعد صنعاء کے بین الاقوامی ہوائی اڈے کو کھولے جانے کا خیر مقدم کیا ہے اور خوشیوں کا اظہار کیا ہے۔ کیوں ہوتا ہے جوڑوں میں درد، کیوں رہتی ہے جوڑوں میں جکڑن، کیوں ہو جاتی ہے جوڑوں میں سوجن، کیوں بن جاتی ہے جوڑوں میں گاٹھ، کیوں تھم سی جاتی ہے زندگی۔ جوڑوں کی پرانی سے پرانی لاعلاج تکلیف جیسے گھٹنوں کا درد، پیٹھ اور کمر کا درد، کندھے گردن اور پیروں میں درد کے لیے سنتھی پلس پلس ایک سنجیونی بوٹی کی طرح ہے، یا یوں کہے کہ ایک ستھائی علاج ثابت ہو چکا ہے۔ لاکھوں لوگ اسے اپنا چکے ہیں اور درد پر وجے پراپت کر چکے ہیں۔ جب ہم نیمت روپ سے سندھی پلس پلس سے مالش کرتے ہیں تو توچا اسے ترنت آبزرو کر کے جوڑوں کے سوکشمتم اوستھا میں پہنچا دیتی ہے، جس سے جوڑوں میں بلڈ کا سرکولیشن بڑھ جاتا ہے اور جوڑوں کے ماس پیشیوں میں مضبوطی آتی ہے، آنترک سوجن سماپت ہو جاتی ہے، جس سے درد میں آرام تو ملتا ہی ہے، ساتھ ہی ساتھ جوڑوں میں نئی شکتی بھی آتی ہے۔ ہمارے یہ پروڈکٹ نہ کہ کسی بازار میں ملتا ہے اور نہ ہی میڈیکل شاپ پہ، اس لیے اسے پانے کے لیے ابھی اسکرین کے نمبروں پہ کال کریں اور آرڈر کریں۔